الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطلع اللہ تبارک وتعالی الى خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک نے ہم سب کو سال بھر میں مختلف مخصوص اوقات اور فضیلتوں والے مواقع سے نوازا ہے۔ ہفتے میں جمعہ کا دن بابرکت مانا گیا، اسی طریقے سے مہینوں میں رمضان کا مہینہ افضل قرار دیا گیا۔ ساعتوں اور لمحوں کی اگر بات کی جائے تو فرض نمازوں کے بعد اور تہجد کے وقت کو قبولیت دعا کا وقت قرار دیا گیا۔ سال بھر کی اگر بات کی جائے تو شب قدر کی شکل میں ایک عظیم دولت سے ہم سب کو نوازا گیا۔ اسی طریقے سے شب برات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے، ایک موقع ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس نعمت سے صحیح طور سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام، تابعین، بزرگان دین نے جو صحیح طریقہ ہمیں بتایا ہے، اسی طریقے کے مطابق ہم شب برات کا اہتمام کریں اور اس کی قدر کریں۔ سب سے پہلی بات شب برات کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ اگر ہم ماضی قریب کے چند ایسے ناموں کا ذکر کریں جنہوں نے شرک اور بدعت کے رد میں بہت کچھ کارنامہ انجام دیا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ شرک اور بدعت کو ذرہ برابر وہ برداشت نہیں کرتے، بلکہ بسا اوقات بعض علماء کے مطابق کچھ ایسی باتیں جو صحیح بھی ہوتی ہیں، ثابت بھی ہوتی ہیں، لیکن شائبہ شرک کی وجہ سے وہ اس کی بھی تردید کر دیتا۔ 15ویں شعبان کی نصف شعبان کی رات کو اپنے مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ اپنی تمام مخلوقات کے اوپر ہمیشہ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے نیک بندوں کی طرف، اپنے چاہنے والوں کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ قریب آتے ہیں۔ بندہ ایک ہاتھ آئے گا، اللہ 2 ہاتھ آگے بڑھائیں گے۔ تو رحمت الہی ہمیشہ متوجہ رہتی ہے، لیکن کچھ مخصوص اوقات ہوتے ہیں جن میں خصوصی طور توجہ ہوتی ہے، جن میں نصف شعبان کی رات بھی ہے، 15ویں شعبان کی رات بھی ہے، جن کو ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ متوجہ ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوقوں کو معاف کر دیتے ہیں جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، سوائے چند بندوں کے۔ یہ الگ الگ حدیثوں کے اندر الگ الگ لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اس حدیث میں 2 لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے مشاحن کا ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے احادیث کی کتابوں میں، جس کا ترجمہ بعض حضرات نے 2 لوگوں کے درمیان جو لوگ لڑائی کراتے ہیں، 2 دلوں کے درمیان جو لوگ دوری پیدا کرتے ہیں، ان سے کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بعض روایات میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں تمام مخلوق کی بخشش کر دیتے ہیں، لیکن جو لوگ
کینہ پرور ہوتے ہیں، دل کے اندر حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اللہ ان کو معاف نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے جو لوگ شراب کے عادی ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف نہیں کرتا، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف نہیں کرتا، یعنی والدین کے حقوق کو، ان کے جائز مطالبات کو، ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں۔ تو یہ کچھ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی بخشش بتائیے جس رات میں تمام مخلوقات کی بخشش ہوتی ہو، ایسے رات میں بھی ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ فضیلت کی بات ہے۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بہت ساری حدیثیں نقل کی ہیں۔ نقل کرنے کے بعد اخیر میں کہا ہے کہ ان تمام احادیث کے مجموعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، گرچہ بعض حدیثیں سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن مجموعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس رات کی اپنی ایک فضیلت ہے، اس رات کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور یہ بے سند بات نہیں ہے، یعنی ایسی بات نہیں ہے جس کا کوئی ثبوت ہی نہ ہو، بلکہ اس کے ثبوت کے لیے بہت ساری حدیثیں ہیں، بعض صحیح ہیں، بعض ضعیف ہیں، سب مل کر کے مضبوط سند تک پہنچ جاتی ہیں۔ بلکہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے تو ایک عالم جنہوں نے 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کو بے بنیاد قرار دیا تھا، ان کی تردید کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا ہے اور ان کے اوپر رد کیا ہے اور اس بات کو نکارا ہے۔ علامہ کے الفاظ یہ ہیں: وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ أَنَّ الْحَدِيثَ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الطُّرُقِ صَحِيحٌ بِلَا رَيْبٍ وَالصِّحَّةُ تَثْبُتُ بِأَقَلَّ مِنْهَا۔ اسی طریقے سے ایک اور نام ہے مشہور شخصیت کا جنہوں نے شرک، رد شیعت اور ان تمام موضوعات کے اوپر بڑا کام کیا ہے، اور ان کے ریمارکس، ان کے تبصرے بڑے سخت رہتے ہیں، لیکن وہ بھی اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کا بڑا نام بھی ہے، یہ فرماتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الفتاوی الکبریٰ کے نام سے مشہور ہے، اس میں فرماتے ہیں: وَأَمَّا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَفِيهَا فَضْلٌ، اور بہرحال شعبان کے نصف، آدھے شعبان کی جو رات ہوتی ہے، یعنی 15ویں شعبان کی جو رات ہوتی ہے، تو اس رات میں کچھ نہ کچھ فضیلت ہے، اور سلف میں نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، بے بنیاد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک نام ہے علامہ عبد الرحمن مبارک پوری علیہ الرحمہ کا، یہ وہ نام میں بطور خاص لے رہا ہوں جو شرک کو بالکل برداشت نہیں کرتے، بدعت کے اوپر رد کرنے میں چوکتے نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب ترمذی شریف کی شرح ہے تحفۃ الاحوذی، اس کے اندر بھی نقل کیا ہے بہت ساری حدیثوں کو شب برات کی فضیلت میں۔ نقل کرنے کے بعد انہوں نے بھی یہی جملہ نقل کیا ہے کہ یہ ساری احادیث مجموعی طور پر یہ بتا رہی ہے کہ شب برات کی ایک فضیلت ہے۔